جہاں سے موڈ مینیج کرنے کی کوئی اچھی بات ملتی ہے، ہمارے مذہب سے موڈ مینیج کرنے کی ایک اچھی بات ملتی ہے کہ غصہ حرام ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو سچ مچ حرام سمجھ لیں اور اچھی طرح حرام سمجھ لیں اور 100% حرام سمجھ لیں، کم یا زیادہ حرام نہ سمجھیں، مکمل حرام سمجھ لیں، تو یہ بات ایک پیراڈائم کی طرح، ایک نظریے کی طرح ہمارے برین میں بیٹھنی شروع ہو جائے گی، اور پھر برین کو سمجھ آ جائے گی کہ غصے کی پیداوار کو کم کرنا ہے، غصے کی پیداوار نہیں کرنی. تو موڈ مینجمنٹ ہے، لیکن جو 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں وہ بڑی آسان ہیں. اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مہنگائی ہے. مثال کے طور پر پیدل چلنا، یہ گارنٹی ہے کہ کوئی بندہ اگر پیدل چلتا ہے کثرت سے تو اس کا موڈ ٹھیک رہے گا. یعنی سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے کہ پیدل چلنے سے موڈ، انگزائٹی اور ڈپریشن اور یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، صرف پیدل چلنا. لیکن پیدل چلنے سے راہ ہموار ہوتی ہے کہ ہم جلدی بھی سو جائیں گے، کیونکہ جب ہم پیدل چلتے ہیں تو تھکاوٹ ہوتی ہے، اور جوں دن آگے بڑھتا ہے ہم زیادہ پیدل چلتے ہیں اور زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، تو آٹومیٹیکلی 9، 10، 11 بجے آپ کا جسم نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے چائے کافی نہیں پی تو آپ سونے کی طرف جائیں گے. اگر آپ نے چائے کافی پی تو کیفین جسم میں جا کے ہمیں بتائے گی کہ تم تھکے ہوئے کوئی نہیں ہو. وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ریسنٹلی آپ نے کوئی ایسی ڈرگ چھوڑی ہے جو کہ دماغ کو جگایا کرتی تھی اور جو ایک سہولت کے طور پر آپ کو حاصل تھی. جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں کتنی کوفت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں روشنی کی عادت ہے، ہم اسے اے سی چلاتے ہیں. تو اگر کسی نے تازہ نشہ چھوڑا ہو، چاہے چائے کا نشہ چھوڑا ہو، چاہے ریٹالین کا نشہ چھوڑا ہو، اور چاہے کوکین کا نشہ چھوڑا ہو، تو اس کا موڈ کا کرائسس کبھی نہ کبھی اس کو تنگ کرتا ہے. جو وقت گزرے گا تنگی کم ہوتی جائے گی. میں نے کوئی 3 سال پہلے چائے چھوڑی، اور میرا پہلا سال بہت خراب تھا، اور میں نے اس کو قبول کیا کہ خراب ہے یا ٹھیک ہے، مجھے چائے نہیں پینی. مجھے بڑے لوگ کہتے تھے کہ چائے پی لو، تمہارا موڈ بڑا خراب ہوتا ہے، تم نے ضدی کر لی ہے، تمہارے سے بات کر کے مزہ نہیں آتا، ٹیلی فون کرتے ہیں تو بڑا ٹھنڈا جواب دیتے ہو. تو میں نے کہا کہ جو دال دلیا ہے اسی سے گزارا کریں، میں نے اب اس سے ہی گزارا کرنا ہے. سب کچھ ہوتا ہے، وڈرال ہوتا ہے چائے کا، تو اسی لیے اسے ہم ڈرگ کہتے ہیں. اور جو دوسرا سال آیا تو ساتھ ایک اور پرابلم ہو گیا، یہ جو کرونا وائرس اور اس کا پھر انجیکشن ویکسینیشن کا، اور پھر اور ڈیفیکلٹیز، پھر بہت ذمہ داریاں بڑھ گئیں، کیونکہ کرونا کے زمانے میں بھی ہم پورا کام کرتے رہے، ہم نے اپنے کام میں 1% بھی کمی نہیں چھوڑی اور سب کچھ کرتے رہے. تو پھر ڈیفیکلٹیز نئی قسم کی آئیں، اور تیسرے سال میں اور کم ہو گئی ڈیفیکلٹیز. اب آ کے تو بالکل دلچسپی نہیں رہی چائے سے. اب اگر نئے سرے سے بھی میں واپس چلا جاؤں 50-55 سال پیچھے تو میں چائے نہیں پیوں گا، کیونکہ میں اس تجربے میں سے گزر چکا ہوں. تو جب چائے اتنا کچھ کرتی ہے تو جو دوسرے نشے ہیں جو چائے سے سینکڑوں ہزاروں گنا طاقتور ہیں، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نشے لوگ کرتے ہیں، تو پھر جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں تو کرائسس آتا ہے. اور پھر آپ کو صرف ایک ہی بات سوچنی ہوتی ہے کہ میں نے دوبارہ واپس نشے پہ نہیں جانا، اور جو خسارہ ہے وہ مجھے قبول ہے، جو مائنس ہے وہ مجھے قبول ہے، جو میرے موڈ کا مسئلہ ہے وہ قبول ہے. اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ نہیں آگے چل کے ٹھیک ہو جائے گا تو اس لارے میں مت آئیں، کیونکہ یہ لارا ہے، اس میں مت آئیں. کوئی گارنٹی سے نہیں بتا سکتا کہ کب ٹھیک ہوگا، لیکن ٹھیک ہوتا ہے. یہ وہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے نشہ 10 سال، 15 سال، 20 سال چھوڑا تو آخر کار ان کا سارا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟
सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना लगाया। कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।